بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں تعارف کراتے کراتے ایک دلچسپ سی بات شروع ہو گئی تھی، اسی کو اب آگے بڑھاؤں گا۔ آپ چاہیں تو کامنٹس میں اپنی پسند کا موضوع تجویز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف کتابی باتیں نہیں سناؤں گا، عین ممکن ہے کہ میں وہ باتیں آپ سے کروں جو خود میں بھی پہلی بار سنوں۔ میں نے اپنی ہی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک ویلاگ شروع کروں جہاں مجھے بولنے کا موقع ملے۔ کوئی بھی نہ سنے گا تو میں خود تو بہرحال سننے والا ہوں۔ اب پچھلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بات نکلتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، بولنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا، دیکھنا، یہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں، یعنی یہ ہمارا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ان 2 حواس ہمسا کے ذریعے اطلاع آپ کے دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک اکیلی کام کرنے والی حص صرف آنکھ ہے۔ نگاہ ایک واحد روحانی حص ہے ان تمام مادی حصوں کے بیچ۔ ہم روح کے حواس پر آگے چل کر بات کریں گے، ہاں، لیکن خلیل جبران کا قول ذہن میں رکھیں کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں۔ لیکن اب جو علم چکھ کر معلوم ہونا ہے وہ سونگھ کر یا دیکھ کر معلوم نہیں ہو سکتا۔ مثلا کتاب ہمیں بریانی کا ذائقہ نہیں سمجھا سکتی، سن کر بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے سمندری گھوڑا نہیں دیکھا تو کوئی نہیں سمجھا سکتا وہ کیسا ہے۔ اب میری آواز کے ساتھ کچھ دیگر ذرائع بھی بیچ میں موجود ہیں، پریشان نہ ہوں کہ یہ میں کس طرف چال پڑا ہوں۔ اصل بات بتدریج کھلے گی۔ میری آواز سیدھی آپ کے کان میں نہیں جا رہی، بلکہ یہ مائکرو فون سے ریکارڈ ہوئی، ڈیٹا میں کنورٹ ہوئی، ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے فائبر آپٹکس سے گزرتا ہوا آپ کی ڈیوائس میں پہنچا، اور آپ کی ڈیوائس نے اس ڈیٹا کو دوبارہ آواز اور ویڈیو میں لوٹا کر اسے آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ بات صرف 5 حواس تک محدود نہیں ہے، بلکہ نئی چیز یہ سامنے آئی، علم ایک اور شکل میں کنورٹ ہو کر حواس کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ ڈیٹا جب سی ڈی پر رائٹ ہوتا ہے تو وہ ایک چمکیلی روشنی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی علم لہروں میں منتقل ہو کر دوبارہ ہیت بدل لیتا ہے۔ علم کی ان لہروں کو روشنی کہنا مناسب ہوگا، اور روشنی کے لیے ایک لفظ نور بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علم ایک نور ہے، علم واقعی ایک نور ہے۔ علم ڈیٹا یا نور کی شکل میں ایک حقیقت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ علم دراصل نور ہے۔ علم کی حقیقت یہی ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ علم کے لیے 5 حواس کی شرط بھی نہیں ہے، یعنی اگر 5 حواس کام نہیں کر رہے ہیں، اب دیکھا تو جائے، ویسے تو 5 حواس کام نہیں کر رہے تو بس ختم، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، نہ سنائی دے گا، نہ پھر تو وہ سارا کچھ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم کا نور انسانی روح میں ڈاؤن لوڈ ہو کر انسٹال ہو سکتا ہے، جیسے خوراک بالآخر معدے کے ایٹمی ری ایکٹر میں نیچرل طریقے سے ایٹم توڑنے کے پروسیس سے گزر کر انرجی میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا سارا مطالعہ، تجربات، الہامات، واقعات، تصورات، خیالات، یہ سب کچھ ڈیٹا کی شکل میں روح میں سٹور ہو جاتا ہے۔ روح کے اندر ہی موجود یہ ڈیٹا روشنی کی شکل میں ہوتا ہے، جسے ایک روح سے دوسری روح میں ڈاؤن لوڈ کرنا ممکن ہے۔ اب یہ ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتا ہے، ذرا ذہن پر زور دے کر سوچ۔ لیکن کتنا ہی زور لگا لیں سمجھ نہیں آنے والی، چاہے آپ جتنے بھی آئنسٹائن ہیں۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ایک ٹول استعمال کرتے ہیں جسے IDM کہتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر، جو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ روح سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا ٹول بھی روحانی درکار ہوگا۔ پھر سوچیں، نہیں سمجھ آ رہی تو سنیں۔ اس روحانی انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر کا نام ہے عشق۔ وہی عشق جس کا ہر کوئی دعوے دار، گیتوں میں، شاعری میں، تصوف میں، ہر طرف عشق کے قصے ہیں، لیکن جس میں سے بحریت تمام گزرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ قائد اعظم سے کسی نے محبت رکھنے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے بڑا سادہ سا سوال کیا، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میرے جیسے کیوں نہیں؟ بات تو ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہوں گے تو آپ اس جیسے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈیٹا آپ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہم کرتے ہیں، صحیح محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر اس کی آواز سنائی دے گی، جھلکیں ملیں گی، وہ لشکیں مارے گا ہمارے اندر۔ تو اگر وہ نہیں مار رہا تو پھر ایویں بس باتیں ہیں، حالی جھوٹے دعوے ہیں، اور زیادہ تر جھوٹے دعوے ہی ہوتے ہیں۔ عشق کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہیر کا عشق سچا تھا، اس نے کہا تھا رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی۔ اب یہ اس نے خود کہا تھا یا اس کے ذریعے شاعر کہہ رہے ہیں، لیکن رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی کا مطلب ہے کہ دونوں کی فریکوینسی سیٹ ہو گئی تھی اور ڈیٹا
कामयाबी से डाउनलोड हो गया। जब ये गुफ्तगू शुरू हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था बात किधर जा रही है लेकिन जब बात निकली तो आपके साथ साथ मुझे भी पता चल गई। तो ये गुफ्तगू क्या थी? ये अनजिप करने वाला टूल थे। यानी इश्क ने डाटा कंप्यूटर में डाउनलोड कर रखा था, लेकिन वो जिप फाइल की शक्ल में था। कुछ पता नहीं था कि वो है क्या जिप फाइल जब तक जिप फाइल की शक्ल में होती है वो कंप्यूटर चलाने वाले को, ऑपरेटर को नहीं पता होता कि ये मैंने क्या रखा हुआ है, उसको अनजिप करना पड़ता है। अब ये अनजिप हुई है, रूहानी डाटा था, इसको गुफ्तगू ने अनजिप कर दिया। अनजिप होने के बाद मुझे भी पता चला कि मेरे पास तो ये मालूमात मौजूद हैं। तो नाजरीन, अब आप करेंगे सवाल, आपका सवाल मजबूर करेगा जिप सॉफ्टवेयर को कि वो फाइलों को अनजिप करे। फाइलें डाउनलोड हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में हुई, बिल्कुल जैसे आपने अगर मूवी देखी हुई है इंडियाना जोन्स की, तो इंडियाना जोन्स जो बड़ी मुश्किलों से और जान जोखिम में डाल के खजाने जमा करता है, तो उसके पास एक स्टोर रूम होता है और वो बहुत बड़ा स्टोर रूम होता है और उसमें तरह तरह की नायाब चीज़ें भरी होती हैं। इसी तरह जब हम किसी से इश्क करते हैं तो पता नहीं क्या कुछ वहाँ से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन डाउनलोड होने के बाद भी हमें पता क्यों नहीं होता। वो डाउनलोड तो हो गया, ठीक है, अंदर आ गया है, स्टोर में पड़ा हुआ है, वो है क्या? वो लाशऊर के दायरे से शऊर के दायरे में कैसे आए, वो अनजिप कैसे हो? तो वो अनजिप इसी तरीके से होता है। उसको अनजिप करने का मेथड यही है, आप सवाल करें। सवाल एक दस्तक है और दस्तक के जवाब में दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, कभी ना कभी खुल जाता, और मेरा वादा है कि हर दस्तक के जवाब में इंशाल्लाह दरवाज़ा खुलेगा। नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।